ایک انہوں نے کوشچن کیا کہ یہ کتابیں کرائے پر دینا لینا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں یہ پہلے دور میں تو باقاعدہ فقہ حنفی میں موجود ہے کہ کتابیں کرائے پر لینا دینا سختی سے منع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کتابیں ضروری ہوں، علم دین سیکھنے والی ہوں اور ان کو کرائے پر دیا جائے، اور جو غریب آدمی ہوگا جو کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا تو یقینی سی بات ہے کہ دینی کتابوں سے اس علاقے میں کم از کم وہ دور ہو جائے گا۔ اس لیے منع فرمایا کہ کتابیں ویسی پڑھنے کے لیے دی جائیں، کرائے پر نہ دی جائیں۔ لیکن آج کل کے دور کے تقاضے کے مطابق اب باقاعدہ کرایہ اور اس پر اجارہ ہوتا ہے۔ لائبریریز میں بھی آپ دیکھیں بعض اوقات ممبرشپ باقاعدہ فی دی جاتی ہے، پورے سال کی فیس دیتے ہیں، باقاعدہ وہاں جا کے اسٹڈی کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقے سے اجارہ ہی ہوتا ہے۔ اور بعض ایسی لائبریریز بنی ہوتی ہیں وہ کتابیں دیتے ہیں، کچھ پیسہ لے کر دیتے ہیں، یا پرائیویٹ طور پہ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں شروع کی ہوئی ہیں، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا کوئی علاقہ، ایسی کوئی جگہ جہاں پر ضروری کتابیں آپ کے پاس ہوں اور لوگوں تک وہ علم پہنچنا چاہیے، اور وہ اپنی غربت کی وجہ سے اس کرائے کو نہ دینے کی بنا پر اس علم سے محروم ہوں، وہاں پر ایسا کرنا سختی سے منع کیا جانا چاہیے اور مکروہ قرار دیا جائے گا۔ ایسی جگہ ایسا نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیل خریدتا ہے، ایک شخص کو دے دیتا ہے، وہ اس کو کھلائے گا، پلائے گا، اس کو جوان بڑا کرے گا، پھر جب یہ بکے گا تو جتنا پیسہ آئے گا آدھا یہ رکھے گا، آدھا یہ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کا معاہدہ بالکل سخت ناجائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے بیل اس کو دے دیا، اب یہ کتنے میں بکے گا اور کتنا اس کا نفع آئے گا، یہ جو خدمت کر رہا ہے یہ گویا کہ وہ نفع بطور اجرت ہی لے گا، کیونکہ یہ اس کا بیل پال رہا ہے، اور یہ اجرت مجہول ہے۔ یہ ہو سکتا ہے بہت ہی کم پیسے ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیل مر جائے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے معاہدات کو شریعت سختی سے ناپسند فرماتی ہے، جس میں اجرت بالکل ہی آخر تک مجہول رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بیل اگر آپ رکھواتے ہیں رکھوا سکتے ہیں، لیکن اس کو جوان کرنے تک کی ایک اجرت طے کریں کہ اس کی خدمت آپ کریں گے، یہ اتنے اتنے پیسے وہ کہے کہ میں لوں گا، یا آپ کہیں میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا اس کے جوان کرنے تک، اس کی گنجائش پھر بھی نکل سکتی ہے، اور وہ فکس رقم ہونی چاہیے۔ اس طرح کے نفع کے اوپر اس کو موقوف کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر میں تعلق جسمانی قائم کرنے کی صلاحیت نہ ہو، بعد میں نکاح کے بعد معلوم ہو، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلی بات یہ کہ ہماری شریعت بھی اس بات کو لائک کرتی ہے، پسند کرتی ہے کہ اس قسم کا کوئی مرض ہو تو اپنے ماں باپ کو خبر دینی چاہیے۔ کسی کی بچی کی زندگی برباد کرنا، یا خود اپنے آپ کو ذلت اور بے عزتی پر پیش کرنا، یا پھر منتیں کرنا کہ میرا راز راز رکھ لو، اور سامنے والی بیچاری مان کر اپنے جذبات و احساسات کا گلا گھونٹتی رہے، یا خدا نخواستہ پھر وہ غیر مردوں کی طرف اس کا میلان ہو کہ تقاضائے نفسانی پوری کرنے کے لیے، اور یہ پھر بے حیا بن کر وہ چیزیں جاننے کے باوجود نظر انداز کرے کہ نہیں ورنہ میرا راز بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اتنی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے بہتر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کو ایسے عیب میں مبتلا کیا ہے تو بہرحال اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ ہرگز شادی نہ کرے، اسے پہلے بتانا چاہیے۔ بلکہ میں تو صحت مند نوجوانوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں، نصیحت کرتے ہیں ہم کہ آپ جب شادی کرنے لگے اس سے پہلے ایک میڈیکل چیک اپ اپنا پورا کروا لیں۔ آپ 100% فٹ ہونے چاہیے، ایسی بچیوں کا ہونا چاہیے اگر کروانا چاہیں تو، تاکہ بعد میں پیچیدگی پیدا نہ ہو، ورنہ بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس ایسے سینکڑوں کیسز آئے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ پہلے ہی بتانا چاہیے نوجوان کو، اور شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بچی کی زندگی خراب نہ ہو۔ دوسری صورت یہ جو اب آپ نے بتائی کہ شادی ہو گئی جی اب کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اب بچی کے کو اختیار حاصل ہے، اگر وہ چاہتی ہے قربانی دینا، شوہر سے محبت رکھتی ہے، شوہر اچھا ہے باقی چیزوں کے اندر، اور وہ کہتی ہے میں اسی زندگی گزار لوں گی، یہ اس کی مرضی ہے، وہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور اگر لڑکی کہتی ہے کہ نہیں مجھے طلاق دو، تو پھر شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس کو طلاق دے کر چھوڑ دے، واجب ہے، کیونکہ وہ اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اور اگر شوہر نہیں مانتا تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں بچی اگر کورٹ سے رجوع کر دے اور جج اس کو کہے کہ آپ طلاق دے دے، نہیں مانے، تو ون سائیڈڈ جج اس نکاح کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تاکہ بچی ایک ظلم مسلسل سے نجات پائے، اور یہ خلا، جس کو کورٹ کا خلا کہتے ہیں لوگ، ویسے یہ فسخ نکاح ہے، فسخ مینز نکاح کو ختم کرنا، یہ کورٹ کا اس صورت میں نافذ ہوگا، اور بچی اس طرح کورٹ سے علیحدگی لے لے۔